بلاتے ہیں رو رو کے اہل عذاب، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی آلہ، اما بعد۔ عزیزان ملت، برادران ایمانی، سقائے سکینہ چینل میں ہم آپ کا صمیم قلب سے استقبال کرتے ہیں۔ ہماری آپ کی گفتگو مسلسل جاری ہے۔ آج جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اس کائنات کی بقا اور نوع بشر کی ہدایت کے لیے ہر دور میں کسی نہ کسی معصوم کی ضرورت رہی ہے، اور اللہ نے سلسلہ نبوت کے بعد اسی مصلحت کے تحت سلسلہ امامت قائم فرمایا، اور اس سلسلہ امامت کی 11ویں کڑی، 11ویں ذات اور ہستی اور 11ویں شخصیت کو امام حسن عسکری علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آپ فرزند علی و رسول ہیں۔ آپ کے فضائل و کمالات سے کون واقف نہیں؟ آپ کا وجود اس امت کی بقا کا ضامن، لیکن وہ جو آپ کے فضائل اور آپ کے کمالات کو برداشت نہ کر سکتے ہوں، وہ افراد ہمیشہ آپ کی جان، مال، آل، اولاد، ہر ایک شے کے دشمن رہے، چاہے وہ بنی عباس ہوں یا بنی امیہ۔ ہر دور کے حکمرانوں نے آپ کو جس طرح سے ممکن ہو سکا اذیت پہنچائی اور ستایا۔ انہی بنی عباس کے حکمرانوں میں سے ایک حکمران کا نام ہے معتمد عباسی۔ اس نے آپ کو بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی سبب کے صرف آپ کی اس دشمنی کے تحت جو آپ کو اللہ نے فضائل و کمالات دیے تھے اور اس سے برداشت نہیں ہوتے تھے، قید و بند کی زندگی گزارنے پر گویا مجبور کر دیا۔ آپ کو عرصہ دراز تک قید و بند میں رہنا پڑا، اور جب آپ قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے تو معتمد کی زوجہ نے ایک روز معتمد سے کہا کہ آخر کب تک اس بے قصور شخص کو اذیت پہنچاتا رہے گا؟ تو عجیب و غریب جواب اس مردود نے دیا، کہا کہ ابھی تو درندوں میں چھوڑنا باقی ہے، بھوکے اور پیاسے درندوں کے درمیان اس شخص کو ڈالوں گا، تب تماشا دیکھوں گا۔ اور اس نے اپنے اس منصوبے کو بھی پورا کیا۔ امام علیہ السلام کو گرسنہ شیروں کے درمیان، بھوکے پیاسے درندوں کے درمیان بھیج دیا گیا، اور باطل پرست حکمراں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اللہ ان کا محافظ ہے، چاہے ساری دنیا بھی ان کی دشمن اور مخالف ہو جائے تب بھی ان کو کچھ نہیں اذیت دے سکتی اور نہیں تکلیف پہنچا سکتی، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ معتمد نے اپنے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے امام کو درندوں کے درمیان بھیج تو دیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ درندے جنہیں اس نے بھوکا پیاسا اسی مقصد سے رکھا تھا کہ جب امام کے درمیان جائیں گے تو امام پر یہ حملہ آور ہو جائیں گے، دیکھا کہ وہ درندے امام کے قدموں پر اپنا سر رکھنے لگے، قدم بوسی کرنے لگے۔ حیرت میں رہ گیا، اب کون سی ایسی رات تھی جو یہ انجام دے، اس پر عمل کرے اور امام کو اپنے سامنے سے گویا کہ دور کر دے، امام کے وجود کو ختم کر دے۔ جب ہر تدبیر کر چکا اور ناکام ہو گیا تو اس نے آخری تدبیر یہ کی کہ امام کو زہر دلایا۔
یکم ربیع الاول کو امام کو زہر دے دیا گیا. تقریباً 8 روز تک آپ نے زہر کی تکلیف سہی اور 8 ربیع الاول کو آپ کی شہادت ہو گئی. سن 260 ہجری میں 8 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ نے اپنی شہادت کی پیشین گوئی خود اپنے خادم سے فرمائی تھی. آپ کا خادم جس کو ابو الادیان کہا جاتا تھا، جب سفر مدائن پہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا تھا، واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ اے ابو الادیان تم جا تو رہے ہو، لیکن 15 روز کے بعد جب تم واپس آؤ گے تو ہمارے گھر سے آہو شیون کی آواز سنائی دے گی، سمجھ لینا کہ تمہارا امام دنیا سے رخصت ہو گیا. آپ دیکھیں صرف اتنا ہی نہیں کہ امام نے یہ فرمایا کہ جب 15 روز بعد تم آؤ گے تو ماتم کی آواز آئے گی، آہو شیون کی آواز آئے گی، نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام نے یہ بھی صاف صاف بتا دیا کہ اب میری حیات کے 15 روز باقی ہیں، صرف 15 دن باقی ہیں. 15 دن بعد جب ابو الادیان واپس آئے تو وہی پایا جو امام نے فرمایا. دشمن ظاہراً اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا اور اس نے بھرپور یہ کوشش کی تھی کہ یہ سلسلہ امامت و عصمت یہیں رک جائے، امام کے ہاں کوئی ولادت نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ اپنی تدبیر کو وہ کامیاب سمجھ رہا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جناب موسیٰ کی اسے معلوم نہیں تھا کہ جناب موسیٰ کی ولادت کس طرح سے ہوئی، اللہ نے کس طرح پردہ خفا میں رکھا. اور وہ پروردگار عالم جو جناب موسیٰ کو دشمن کی ہر تدبیر کے باوجود محفوظ رکھ سکتا ہے، کیا وہ فرزند رسول کو محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ فرزند رسول تو پیدا ہو چکے تھے. اپنے مکر کو چھپانے کے لیے، اپنی عیاری اور مکاری پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے امام کے تشییع جنازہ میں اعلان بھی کرایا کہ کافی لوگ، زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں، اور شرکت کی. بڑی شان و شوکت سے امام کا جنازہ لوگ لے کر چلے اور اس مقام تک پہنچے جہاں عام طور سے نماز میت ہوا کرتی تھی. وہاں امام کی جسد اطہر کو رکھا گیا، سرکاری امام کو بھی بھیجا. ظاہر ہے کہ اسے ہر وہ تدبیر کرنا تھی جس سے یہ ظاہر ہو کہ نہیں، یہ حاکم وقت آپ کا دشمن نہیں. اور صرف بھیجا ہی نہیں بلکہ اسے یہ سمجھا کر بھی بھیجا کہ وہ لوگوں میں اعلان کرے، بتائے لوگوں کو کہ امام اپنی طبعی موت دنیا سے رخصت ہوئے. اور ظاہر ہے کہ اسے تو یہ فریضہ انجام دینا تھا، چونکہ یہ تو کا سالے سے حکومت تھا، یہ حکومت کا نمک خوار تھا. اس نے آ کر چاہا کہ نماز جنازہ شروع کرے، لیکن نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے ہی امام کے بھائی جعفر نے ہاتھ پکڑ کر اس سرکاری امام کو پیچھے ہٹایا اور کہا کہ نہیں، تم نہیں، اپنے بھائی کی نماز میں پڑھاؤں گا. بھائی ہونا اور بات ہے، لیکن امام معصوم یا کوئی بھی معصوم ہو، معصوم کی نماز غیر معصوم نہیں پڑھا سکتا.